فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو نماز میں آپ پر درود نہ بھیجے اللہ اس کی نماز کو نماز ہی نہیں جانتا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ لفظ اقدام امہات جو ہے یہ من گڑت ہے. ہمارے ہاں روایت ہے کہ سجدہ صرف مٹی پر ہوگا، اور کپڑے پر یا وہ کھائی اور پہننے والی چیز پر سجدہ نہیں ہوگا. نہیں، اتنی جو ہے نا وہ تکلفات کو شریعت نے ہمارے ذمہ لازم نہیں کیا. اچھا جی بہت خوب. آسان ہے شریعت. نماز کے معاملات میں بھی ہر معاملے میں اللہ کے نبی کے سامنے جب بھی ایسا مسئلہ آتا تھا آپ کا تو ایک ہی حکم تھا، افعل ولا حرج، کوئی مسئلہ نہیں کرتے رہو. انسان کا پورا وجود، قربانی، نماز، یہ سب خدا کے لیے، اپنے عمل کے ذریعے وہ خدا کی گواہی دیتا ہے. اسی لیے اشہد کہتے ہیں، اقول نہیں کہتے. یہ گواہی انسان کے افعال سے ہوتی ہے نہ کہ اقوال سے. کوئی آدمی وہاں سے گزرنے کی کوشش کرے تمہارے اور سترے کے بیچ میں، فَلْيَدْفَعْهُ، اس کو روکو. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی اس میں کلمہ جو ہے دین اسلام کا وہ پڑھا جائے گا، اضافی جملے بھی ایڈ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اللہ میں سب ذرا بیان فرماتے ہیں. دیکھیں ہماری جو فقہ ہے نا اس میں مجتہدین سے فتوے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجتہدین جو جس کی تقلید کرتا ہے اگر وہ اسے اجازت دے دیتا ہے کہ ایک اضافی ذکر پڑھ سکتے ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، ورنہ وہ کیا پڑھے گا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ. سبحان اللہ. مطلب آپ کے یہاں بھی یہی پڑھے گا احتیاط کے بعد؟ احتیاط پڑھے گا، اس کے بعد جو انگلی اٹھائے گا اس میں وہ کیا کلمے پڑھے گا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ. دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے اسلام میں. وہی گواہی جو یہ دے رہے ہیں وہی گواہی آپ دے رہے ہیں. انگلی اٹھانا ہے، انگلی اٹھانے میں جو ہے وہ انگلی کیوں اٹھاتے ہیں ویسے؟ دیکھیں یہ مقام توحید ہے، یہاں توحید کی گواہی دی جا رہی ہے، اشہد اللہ الہ. اب اس میں ہمارے ہاں یہ ہے فقہ حنفی میں کہ الا اللہ پر آپ نیچے کر دیں کیونکہ آپ نے پوری کر دی. لیکن روایات جو آتی ہے وہ دو طرح کی آتی ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کو ویسے ہی قائم رکھا، اور ایک روایت میں یحرک اصبعہ کہ اپنی انگلی کو آپ یوں حرکت دیتے رہے، یعنی اس گواہی کو آپ نے اتحیات کے آخر تک برقرار رکھا. تو یہ تینوں صورتیں ممکن ہیں کہ انگلی اٹھا کے نیچے بھی کر دی جائے، اچھا انگلی اٹھائے یوں ہی رکھے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ انگلی کو حرکت دی جائے تاکہ وہ جو توحید کا اقرار ہے اس کو عملاً بھی کیا جا رہا ہے کہ ہاں وہ واحد لا شریک ذات ہے، وہ ایک ذات ہے. صاحب آپ کے یہاں ہے انگلی کا اٹھانا؟ ہم پورے وجود سے توحید کا اقرار کر رہے ہیں، نماز انگلی سے نہیں کر رہے، اس لیے ہمارے لیے پورا وجود سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، سب کچھ خدا کے لیے کر رہے ہیں، تو انگلی کے اشارے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، انگلی سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم اس ڈائریکشن میں خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس ڈائریکشن کو اگنور کر رہے ہیں؟ یہ اگر کسی کی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں تو انگلی کا اشارہ ثابت ہے، بہت عمدہ سوال کیا. انگلی کا اشارہ ثابت ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے سامنے انگلی کا اشارہ کیا. اب اس کی جو تشریحات ہے وہ ہمیں احادیث میں نہیں ملتی. ایک آدمی اپنی سمجھ کے مطابق کہتا ہے کہ جی میں اس سے یہ سمجھ رہا ہوں، میں اس کی یہ سمجھ رہا ہوں، تو پھر وہ اس کی لاجک پہ آدمی گھنٹوں تقریر کرے. ہر آدمی کی اپنی لاجک. اللہ کے رسول سے ثابت ہے انگلی کا حرکت دینا، تو پھر آپ ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے نا، کسی جگہ آپ نہیں دیکھتے، کسی صحابی سے کہیں بھی نہیں. ہم تو صحابی سے دین نہیں لیتے نا، مگر اس سے لیتے ہیں جس کی تائید رسول خدا سے ملتی ہو یا ائمہ معصومین اماموں سے ملتی ہو. امام اگر تائید کرتا ہے یا امام اگر بیان کرتا ہے تو ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے انی تارک فیکم ثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی. ٹھیک ہے. اچھا گواہی تو دے ابھی متفق علیہ حدیث ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہی اشد علی الشیطان من الحدید. یہ جو انگلی کا اشارہ ہے یہ شیطان پر لوہے سے زیادہ سخت. ٹھیک ہے. اب ان کے نزدیک یہاں پر ایک نقطہ پیش کر ان کے نزدیک یہ ہے ثم قبض بین اصابعہ، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بند کیا، فحلق حلقۃ، پھر آپ نے ایک حلقہ بنایا، ثم رفع اصبعہ، آپ نے یہ دونوں انگلیوں کا حلقہ، یہ دونوں انگلیوں کا بنے گا. دیکھیں یہ تین انگلیاں دو انگلیاں بند ہوں گی، یہ دو انگلیوں کا حلقہ بنے گا، یہ انگلی ہوگی. فرأیتہ، میں نے آپ کو دیکھا، یحرکھا، اچھا اس کو حرکت دے رہے تھے، یدعو بہا، اور چونکہ اب اس کے بعد پھر دعا کا موقع شروع ہو چکا ہے نا، کیونکہ تشہد پورا ہو چکا، درود شریف پڑھ کے آپ دعا بھی کرتے رہے. ثم جئت بعد ذلك فی زمان فی برد، میں اس کے بعد ایک زمانے میں آئے جب سردی کا موسم تھا. فرأیت الناس علیہم الثیاب، ان کے اوپر کپڑے یعنی وہ چادریں پہنی ہوئی تھی، تحرک ایدیہم، وہ کپڑے کے نیچے سے اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہے تھے، فی برد، سردی کے موسم میں. تو گویا یہ عمل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ثابت ہے، اور آپ علیہ السلام کا عمل موجود ہے، اور آپ کی اس میں فضیلت بھی ثابت ہے. اب ایک مسلک اہل بیت جو
مدوی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک یہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ روایت ہے ہے ہی نہیں، وہ روایت ثابت نہیں ہے، وہ الگ ہے. ہمارے نزدیک نہیں. باقاعدہ صحیح روایات ہیں اور اس پر پوری امت اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ عمل کرنا ہے. اب کتنی دیر تک کرنا ہے اس میں اختلاف. اس پہ اختلاف. اچھا اس کے بعد کیا ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ اس کے بعد درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل. میرا وہ سوال یاد ہے کہ اگر احناف میں درود شریف نہ ہو ہاں آپ نے پہلے میں ٹوکا تھا مجھے کہ وہ اہل حدیث کے ہمارے نزدیک درود شریف کا پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے. یعنی جو اتحیہ قاعدہ اخیرہ ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، قاعدہ اخیرہ میں قدر تشہد پڑھنا واجب ہے. یعنی جب آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد محمد عبدہ ورسولہ پڑھ چکے، آپ کی نماز اب مکمل ہو چکی ہے فرضیت اور واجبات کے طور پہ کمپلیٹ. اب سنت یہ ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں اور درود کے بعد پھر آپ جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ دعا مانگے، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہے وہ ساری دعائیں. یعنی اگر درود نہ پڑھے تو نماز ہو جائے گی. ہمارے ہاں نماز ہو جائے گی، لیکن نماز جو ہے وہ نامکمل یوں ہوگی کہ آپ نے ایک بہت ہی اہم سنت کو جو کہ درود شریف کی شکل میں تھا وہ آپ نے اس کو میں نقصان کر دیا. لیکن اگر ایک آدمی نے سلام پھیر دیا، نماز اس کی فرائض اور واجبات کے حد تک وہ درست ہو جائے گی. جی تو کہنے کا مقصد یہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. انسان کا پورا وجود، قربانی، نماز، یہ سب خدا کے لیے، اپنے عمل کے ذریعے وہ خدا کی گواہی دیتا ہے. اسی لیے اشہدو کہتے ہیں، اقول نہیں کہتے. یہ گواہی انسان کے افعال سے ہوتی ہے نہ کہ اقوال سے ہو. تو اس لیے ہمارے ہاں انگلی اٹھانا جو ہے وہ نہ روایت ہے نہ یہ فعل ہے. لیکن درود آپ کے درود کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. درود جزو تشہد ہے. اچھا تشہد کے ساتھ آپ درود پڑھیں. ہاں اگر نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اوکے. اچھا علامہ صاحب درود کے بعد نماز ختم کہاں پہ ہوگی؟ نماز ختم ہوگی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے ہاں روایت موجود ہے، یہ ڈھونڈ لیں گے تو معلوم ہوگا. رسول خدا کی نماز تکبیر سے شروع ہوتی تھی، تکبیر پہ ختم ہوتی تھی. تو ہم آخر میں 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا اللہ اکبر کہتے ہیں. ایسے رفع الیدین. جی آپ ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے؟ دائیں بائیں نہیں دیکھتے. اچھا مصعب پھر یہ یہاں سے وہ ایک نقطہ ہے نا، الصلاۃ معراج المومن. جب رسول خدا معراج پہ گئے تھے تو انہیں منع کیا گیا تھا دائیں بائیں نہ دیکھیں، تو ہم لوگ بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتے. پھر تمہارے مدوی صاحب کہیں گے کہ یہ منگڑ کی بات کہہ رہے ہیں. الصلاۃ معراج المومن کا جو یہ جملہ ہے بحیثیت حدیث یہ ثابت نہیں ہے. یہ حدیث کوئی نہیں ہے ہمارے یہاں نزدیک. جہاں تک بات ہے حدیث مشہور ہے جو کہ تمام ہمارے صحاح کی کتابوں میں ہے کہ تحریمها تکبیر و تحلیلها التسلیم، کہ نماز کی تحریمہ جو ہے وہ تکبیر سے شروع ہوگی، یہ نماز کی ابتدا ہوگی اللہ اکبر سے. ہمارے نزدیک 13 چیزیں جو ہے وہ فرائض نماز ہیں. 13 چیزیں جو کہ 7 قبل ہے اور 6 جو ہے وہ نماز کے اندر ہے. تکبیر تحریمہ ہے وہ تحلیلها التسلیم، اور نماز کا جو اختتام ہوگا وہ سلام سے ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پڑھ لیا. اب ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم حضور کی نماز کے اختتام کو جانتے تھے تکبیر سے. اب اس کی علماء نے یہ توجیہ کی ہے کہ چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بچوں میں ہوتے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، علیہ السلام کے زمانے میں صغار صحابہ میں سے ہیں، حسن، حسین، ابن عباس، ابن زبیر، یہ سارے صحابہ صغار صحابہ ہیں. چھوٹی عمر میں جب حضور کا انتقال ہوا ہے تو یہ 10 سال یا اس طرح کے قریب تھے. تو چونکہ یہ مردوں کے صفوں کے بعد تھے تو جب صحابہ زور سے پڑھتے تھے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو پتہ چل جاتا کہ نماز کیا ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن نماز کا اختتام ہمارے نزدیک وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو السلام علیکم کا لفظ ہے یہ احناف کے نزدیک پڑھنا واجب. اوکے. اب یہ پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے. اس کے بعد آپ تکبیر پڑھیں، استغفار پڑھیں. دائیں بائیں دیکھنا بھی واجب. جی نہیں دائیں بائیں دیکھنا تو شاید واجب نہیں ہوگا. مجھے اب اس وقت اچھی طرح کنفرم نہیں. میں اگر یہ پڑھنا واجب ہے. اب دائیں بائیں دیکھنے کا رسول سے تکبیر بھی ثابت ہے. تکبیر نماز سلام کے بعد ثابت ہے. جی سلام کے بعد تکبیر. لیکن عام طور سے ہماری ہوتی تو نہیں. کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے السلام علیکم یا نبی، اس کے بعد السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے اصل روایت. اچھا یہ تکبیر پڑھنے والی کبھی سنا ہے آپ نے؟ آپ تو پڑھتے ہیں، امام تو پڑھ لیتا ہے لیکن پیچھے کے لوگ نہیں پڑھتے. پیچھے کے لوگوں کو تعلیم نہیں ہے اس کی. یہ بات صحیح ہے، یعنی تبلیغ میں اس کی تعلیم کی گئی ہے. اب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز تمام. اب مستحب سنت موقدہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ. یہ ابن عباس کی روایت ہے، کنا نعرف انقضاء الصلاۃ بالتکبیر، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جان لیتے تھے کہ ختم ہو گئی کسی سے بالتکبیر. بما جاء في فعل النبي انما جاء في التسبيح سبح لله صلى الله عليه وسلم. كان صحابہ اذا رفعوا اصواتهم سمعوا، صحابہ جب اپنی آواز کو اٹھاتے تھے سمعوا من كان حول ابواب المسجد، جو پیچھے ہوتے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی. اچھا اگر آپ کے یہاں اس کی روایت ہے کہ رسول خدا دائیں بائیں دیکھتے تھے؟ جی
بالکل ہے جی. دائیں بائیں والی. اب میں صرف اس میں فرق تھا مجھے وہ تھا کہ ہمارے نزدیک اس کا حکم کیا میرے ذہن میں نہیں آتا. ہاں اچھا ویسے اب میں نے یہ نوٹ کیا سافٹ ویئر ہے, آپ جلدی روایتیں ڈھونڈ لیں. علامہ صاحب آپ کے یہاں نماز جیسی ختم ہوتی ہے, ایک لطفاً جملہ ہے کیونکہ تحقیق کر رہے ہیں, آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں, آپ لوگ ہاتھ ملاتے ہیں, وہ کیا ہے نماز کے بعد؟ وہ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا صلاۃ معراج المومن, جب مومن معراج سے واپس آتا ہے تو ایک دوسرے کو تبریک پیش کرتا ہے, مبارک پیش کرتا ہے, اور ساتھ میں یہ جملہ کہتا ہے تقبل اللہ, اللہ تمہاری نماز قبول کرے, ایک دوسرے کو. اور اس میں ایک راز کی بات اور باقاعدہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے, مگر خود بخود اس میں ایک مسئلے کا حل بھی آ جاتا ہے فقہی مسئلے کا. وہ یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت سے نکل آتا ہے. جب نماز کی حالت سے نکل آتا ہے اور مثلاً اگر کوئی بعد میں اسے یاد آ جائے کہ میں نے یہ چیز نہیں پڑھی, تو چونکہ نماز کی حالت سے نکل آیا اب اس کے لیے دوسرا حکم ہوگا. اور اگر مثلاً یہ نماز کی حالت میں بیٹھا رہا, پڑھی 3 رکعتیں, پڑھنی 4 تھی, دائیں بائیں بھی نہیں ہوا, یاد آ گیا کہ مجھے تو چوتھی بھی پڑھنی تھی, اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جو مبتلات نماز میں ہو, کھڑا ہو جائے گا, پھر چوتھی رکعت پڑھے گا. اور اگر وہ نماز کی حالت سے نکل آیا ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھے گا. اچھا جی, اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کی گنجائش ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. جیسے 2 جگہوں پر, ایک وہ ہے کہ جہاں پر میں نے کوئی اضافی چیز کر دی, مثلا دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا ہے اور نماز ہے مغرب کی یا عشاء کی یا ظہر کی یا عصر کی, اور میں نے سلام کہہ دیا السلام علیکم ایھا نبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو اب یہ وہ مقام ہے جہاں پر سجدہ سہو کرنا چاہیے, یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کو انجام دینا چاہیے. جی. دائیں بائیں گھومنا جو ہے وہ ہمارے نزدیک سنت ہے, ٹھیک ہے, لیکن سلام کا پڑھنا جو ہے یہ واجبات میں سے ہے. اور اچھا دائیں بائیں کی اینگل کیا ہو تھوڑا سا؟ وہ تو اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا آپ یوں گھومیں کہ آپ جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلے سے پھر جائیں, آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ جو آپ کے صف میں یا آپ کا کندھا جو ہے نا اس میں کہتے ہیں بھائی یہ بھی نیت کر لے کہ ایک روایت آتی ہے نا کہ آپ جتنے انسان ہیں, جتنے جنات ہیں, جتنے فرشتے ہیں, ان سب کو سلام کی نکل لیں, پھر یوں آ جائیں اور اس طرف مڑ جائے. اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امام کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امام نے جب پہلا سلام پھیرا تو اب مقتدی اور امام کے بیچ کی جو بانڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی اگر ایک امام کہتے ہیں السلام علیکم سلام کا جواب کون دے گا؟ اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھ لیا تو اب پیچھے جو مقتدی جن کی ابھی نمازیں باقی ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں اپنی بقیہ, کیونکہ اب ان کی جو آپس میں وہ ترتیب ہے وہ ختم ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس یہ کر کے. علامہ صاحب نے ایک اچھی لطیف بات کر دی, سلام کا جواب تو واجب ہے. اب ادھر سے آپ مجھے سلام کر رہے ہیں تو میں آپ کو وعلیکم السلام بولوں یا دائیں والے کو سلام؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حکم ہوتا ہے توقیفی. توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے اوپر سے ثابت ہے ویسے آپ نے کرنی ہے, کوئی اس کا وہ نہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا نا کہ نیچے آپ نے نہیں بتایا یہ رسول سے ثابت ہے یا صحابہ کرتے تھے دائیں بائیں دیکھنا؟ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, یمیناً شمالاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کرتے تھے. بلکہ آپ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گال کی جو یعنی آپ سرخی ہوتی تھی, میں آپ کے جو ہے نا وہ محسوس کرتا